نون لیگ بالکل نہیں یہ چاہے گی کہ پنجاب جو ہے ایسی سوتیلا چھوڑ کے چھوڑ جائے تاکہ اس کے اوپر باقی یہ لوگ جو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں وہ اس کو گھیر لیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہاں ایک ایشو ہے جو کہ اگر انہوں نے ابھی کھڑا کر دیا تو یہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے بعد میں کیا تو پھر اس کا تعلق اسلام آباد کے ساتھ ہوگا. کب آئیے اسلام آباد؟ اسلام آباد میں بھی زرداری صاحب کی یہی کوشش ہے کہ جی 1 سال 1.5 سال نکال لیں، مگر وہاں ان کی یہ کوشش ہے کہ آپ یہ نون لیگ کے حوالے کیا جائے. ہاں کہتے ہیں بڑی فراخ دلی او بھائی آپ لے لیں پرائم منسٹر، گلی کوئی نہیں، آپ 1.5 سال چلائے نا جی ہم آپ کے ساتھ. وہ کیوں کہ انہیں پتا ہے کہ آگے جو مشکل قسم کے فیصلے آنے ہیں اور حالات خراب ہونے ہیں اور جو گالی پڑنی وہ تو اسلام آباد کو ہی پڑتی ہے نا گالی. پنجاب کو تو کوئی نہیں گالی دیتا. عوام کہتی ہے جی گندم یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، مہنگائی ہوگی. اس کا سارا تعلق تو اسلام آباد سے ہے، کسی پروونس سے تو ہے نہیں. اور فورن پالیسی کا بھی وہاں تعلق ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ. سارا پاکستان کا کور ایشوز جو ہے وہ تو وہی ہیں. اب اگر ایسی بات ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیں، ہم دیکھتے ہیں کتنے یہ زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں اور کیسے یہ عوام کو خوش کریں گے. ہم بیٹھ کے باہر مزے لیں گے، ان کو گالی پڑے گی جیسے اب ان کو پڑ رہی ہے پھر ان کو پڑے گی. اور جب الیکشن کا وقت آئے گا 1.5 سال کے بعد ان کی آدھی سپورٹ میں سے بھاگ گیا ہوگا تو اور ہم چپ کر کے پنجاب میں بیٹھ کے اور سندھ میں بیٹھ کے کھوا پلا رہے ہوں گے اور بڑے مزے لے رہے ہوں گے اور لوگ ہماری طرف آ جائیں. تو ان کے انٹرسٹ میں تو یہ ہے اس گروپ کے کہ جی شہباز شریف صاحب کو بٹھا دیا جائے، یا نواز شریف صاحب جس کو بٹھاتے ہیں وہ تو تیار ہوں گے کہ جی میاں نواز شریف کو بٹھا دو 1.5 سال واسطے. بلاؤ بلاؤ بٹھاؤ بٹھاؤ تاکہ فارغ ہو. حالات تو ہی میں حالات ہی ایسے ہیں بالکل. حالات ہی ایسے بیکاز دیکھیں نا یہ راتوں رات تو یہ معیشت نہیں امپروو کرنے والی. اب اگر اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے یا مفتاح اسماعیل آ جائیں گے جس وقت جب بھی وہ آتے ہیں وہ کہیں گے جی ہمیں ٹائم چاہیے نا، اب یہ سارا جو گند پڑا ہوا ہے اس کو صاف کرنا ہے، صاف کر کے نئے سرے سے شروع کرنا ہے. بہت سے غلط فیصلے ہو چکے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں یہ سب دیکھنی ہے اور پھر بنانے ہیں، بجٹس بنانے ہیں. اور وہ پھر 4 سال 5 سال کے پروگرام کے تحت کرنا ہے کہ پہلے سال اگر ایک آدھ کچھ مشکلات ہیں، دوسرے سال تھوڑی وہ کم ہوں گی، تیسرے سال جا کے بریک ایون ہو جائے گا، چوتھے سال خوشحالی کی طرف بڑھیں گے، 5ویں سال اتنی خوشحالی ہو جائے گی کہ اگلی الیکشن بھی جیت جائے گا. اللہ. یہ ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے کہ مشکل فیصلے شروع میں کرنے ہیں اور آسان فیصلے جو ہیں عوام کے حق والے فیصلے جو ہیں وہ آخری 2 سال میں کرتے ہیں. خان صاحب بائی دا وے مائٹ مینشن کہ عمران خان صاحب بالکل الٹے سرے سے چلے. پہلے 4 سال جھک ماری ہے اور اب جب الیکشن آ گئی ہے تو سمجھ نہیں آ رہی جاؤں کہاں، کیا کروں کیا نہ کروں. یہی چیزیں جو آج کر رہے ہیں یہ 4 سال پہلے کر لیتے تو آج یہ جینوئنلی وڈ بین ان اے گڈ پوزیشن. بٹ انفارچونیٹلی انہوں نے بالکل جیسے کہتے ہیں نا وہ الٹے طریقے سے کام کیا ہے اور تو اپنے آپ کو مروا لیا. تو آپ نے یہ تو دیز آر دی جی انٹرسٹ آف ایوری بڈی اینڈ وائی اسی کرائٹیرین کے زید رضا کہ وہ میاں صاحب کہتے ہیں ابھی الیکشن کرائیں کیونکہ ابھی ان کی پاپولیرٹی بڑی ہائی ہے، ابھی الیکشن کرائیں، سارے ملک میں الیکشن کرا لیں. اللہ خیر چلے وہاں نہیں تو پنجاب اور ادھر اسلام آباد میں کرا لیں. کے پی تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے، ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے اس کو اوور تھرو کرنے کی. حالانکہ مولانا کہیں گے کہ وہ اس کے اوپر بھی پھر گورننس رول لگائیں نکالیں تاکہ ہمیں کوئی موقع ملے، مگر اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ہاں پی ٹی آئی کافی اسٹرانگ ہے تو وہ تو شاید تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے. تو مگر اب کمپرومائز جب یہ کرنے آئیں گے تو کہاں کمپرومائز ہوگی. کیا وہ پوری یہ کہیں گے جی کہ ابھی ڈیزالو کریں، وہ کہیں گے ابھی نہ کریں، ابھی پورا 1.5 سال لگائے، یا ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی کمپرومائز ہو جائے کہ کس طریقے سے پھر آگے بڑھنا ہے اور کتنی دیر کے لیے اسلام آباد میں آنا ہے، کتنی دیر کے لیے پنجاب میں ہونا ہے. یہ چیزیں بھی طے ہونے والی ہیں. اور مگر اگر ابھی بیٹھ جائیں گے ان کو طے کرنے تو اتنا آسان نہیں ہے ان کو فوری طور پہ طے کرنا. یہ بہتر یہی ہوگا کہ اس سٹیج پہ اس کو طے کریں. اگر اتفاق ہوتا ہے تو گڈ، نہیں ہوتا تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، ہر بندہ اپنا راستہ اختیار کرے اور دیکھ لے پھر کیا ہوتا ہے آپس میں. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. جی جی بالکل. سیٹھی صاحب مجھے اس طرح کی اطلاع مل رہی تھی کہ چودھریز نے زرداری صاحب سے کہا ہے کہ ہمیں اتوار تک کا ٹائم دیں، اتوار تک ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور اس کی ہم اناؤنسمنٹ کر لیں گے. یہ ممکن لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے چوہے صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے وہ پوچھ کے کریں گے.
بس اس سے زیادہ میں اب کیا کہوں آپ کو. اور اور این ممکن ہے کہ وہ مطلب جو ان کے پڑوسی ہیں ان سے پوچھ لیں گے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. آپ سمجھ گئے. بس سب کہیں وہ پوچھ لیں گے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اداریہ لکھا ہے اب اس کی طرف آ جاتے ہیں. دا بگ ایف. اگر پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں آپ تو اب پڑوسی والی بات جو ہے نا, دا بگ ایف, وہ مسئلہ پتہ نہیں یہی ہے. کبھی آپ پڑوسی کہتے ہیں, کبھی آپ ایئر ٹریفک کنٹرولر کہتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے. آپ کے پڑوسی ہے, میں تو لاہور میں ہوں. تو یہ سچویشن ہے جی. اس لیے میں نے یہ بگ ایف لکھا ہے بیکاز میرا خیال ہے ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ بہت اہم تھا, جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ فون کالز آ رہی ہے پشاور سے, تو مطلب ہے جہاں سے بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی, تو اشارہ یہی ہے کہ کیا وہ نیوٹرلٹی کہاں ہے. ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیوٹرلٹی ہوگی, یہ تو نیوٹرلٹی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی وہ نیوٹرلٹی کا ایشو جو ہے نا وہ ابھی تک شاید بیکاز آف دس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ شاید ریزالو نہیں ہوا, یا ٹائمنگ کے اوپر ایشوز ہیں. سٹی صاحب میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا, اور ظاہری بات ہے یہ مشکل سوال ہوتا ہے کہ آپ نے سارے سیاسی پلیئرز کے انٹرسٹ تو میپ آؤٹ کر دیے. زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں, نواز شریف کیا چاہتا ہے, شہباز شریف کیا چاہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اب آتے ہیں دوسری طرف جو سب سے اہم فریق ہے اس پوری گیم کا, ریفری کہہ لیں, امپائر کہہ لیں, کیپٹن کہہ لیں, وہ وہاں بھی تو کچھ انٹرسٹ ہیں, وہاں بھی تو کچھ پرائرٹیز ہیں. اور اگر یہ جو ابھی سوال اٹھ گیا ہے, اور یہ جو پوٹینشلی ایک مسئلہ بن سکتا ہے بٹوین دا کمبائنڈ اپوزیشن ان کے ڈائیورجنس کی وجہ سے, تو اس سے تو پھر یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو اس کے امپلیکیشن ظاہری بات ہے جو ادارہ پاکستان کی پاور میٹرکس میں سب سے اہم ہے, اس کے لیے بھی تو کچھ امپلیکیشنز ہوں گے نا. تو مطلب ہم تو یہی سنتے آ رہے تھے کہ وہاں سے اب گرین لائٹ ہو چکی ہوئی ہے, اسی وجہ سے سب چیس بورڈ کے اوپر اتھل پتھل ہو رہی ہے. لیکن اب اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی, وہاں پہ کیا سوچ ہوگی؟ دیکھیے اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوں, ایسے کر کے انالیسس کرتے ہیں نا کہ یار اگر میں وہ کرسی پہ بیٹھا ہوں یا میں اس ادارے میں ہوں یا میں اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو ظاہر ہے میں نے اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جیسے زرداری صاحب کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, چوہدری پرویز بھائی کر رہے ہیں, ہم نے بھی اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا پہلے تو انٹرسٹ یہ تھا کہ میاں صاحب کو نکالا جائے, بیکاز بڑا تنگ کر رہے تھے ہمیں, یا ہم سمجھتے تھے کہ ہم تنگ ہو گئے اس سے. میں نہیں سمجھتا وہ ذرا تنگ کر رہے تھے, مطلب میرا خیال ہے یہ سمجھنے لگے کہ یار ہے آئیے اب خان صاحب کی طرف. تو انہوں نے لے آئے خان صاحب کو, اور میاں صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. تو اب میرا خیال ہے خان صاحب سے تنگ آ گئے. جیسے تاریخ میں ان کا ہوا ہے کہ بڑے شوق سے لاتے ہیں لوگوں کو, پھر تنگ آ جاتے ہیں. کبھی کبھی وہ لوگ نائل نکلتے ہیں تو تنگ آ جاتے ہیں, کبھی وہ آنکھیں دکھانے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر نکال دیتے ہیں, کبھی ویسے ہی بور ہو جاتے ہیں. بڑے اس پہ ایگزامپلز ہیں, میں دے سکتا ہوں, مگر وہ تاریخ میں بھی جانا پڑے گا بڑا. تو وہ آپ بھی وہ سولنگی صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ تاریخ ہمیں بتا دیں گے کہ جنیجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, جمالی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. جمالی صاحب کی تو بڑی اچھی کہانی ہے, وہ بھی پوچھ لیجیے گا. بہت ہی ابھی میں ادھر ابھی نہیں ادھر جاتا میں, اینڈ سو آن.